کراچی والوں پر موسم مہربان، آسمان پر گہرے سیاہ بادلوں کا سائبان۔ کورنگی، نارتھ ناظم آباد، لیاری، بلدیہ اور صدر سمیت مختلف علاقوں میں بارش۔ شارع فیصل، بلوچ کالونی، بہادر آباد، طارق روڈ سمیت متعدد علاقوں میں صبح کے وقت بوندا باندی، موسم خوشگوار۔ وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد سے کوئٹہ کے لیے روانہ۔ وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل باجوہ آج کا دن بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کے ساتھ گزاریں گے۔ پاکستان کے یہ بیٹے مادر وطن کے لیے سربکف ہیں۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کا ٹویٹ، کہا آج کابینہ کا اجلاس منسوخ کر دیا گیا ہے۔ جوان جن کے عزم پہاڑوں سے بلند اور جذبوں میں سمندروں سے زیادہ وسعت ہے، ہمارا فخر بھی ہے اور ہمارا مان بھی ہے۔ نون لیگ حکومت کے منصوبوں میں کرپشن ثابت نہیں ہو سکی۔ موجودہ حکومت کی تاریخ کرپشن سے بھری ہوئی ہے۔ چیئرمین نیب اور سابق مشیر احتساب عوام کے سامنے اساس سے ظاہر کریں۔ اسلام آباد میں رہنما نون لیگ شاہد خاقان عباسی کی میڈیا سے گفتگو، کہا تحریک عدم اعتماد کی تشہیر نہیں کی جاتی، جب نمبر پورے ہوں گے تحریک عدم اعتماد لے آئیں گے۔ ملک کی تقسیم روکنے کے لیے فوری شفاف انتخابات کروائے جائیں۔ گزشتہ حکمرانوں نے معیشت کو آئی سی یو پر منتقل کیا، آج معیشت خسارے سے نکل رہی ہے۔ سابق حکمرانوں کا پیٹ بھی خراب ہوتا ہے تو علاج کے لیے لندن چلے جاتے ہیں، جو لندن دوائی لینے گیا تھا وہ واپس پاکستان کیوں نہیں آیا؟ وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید کا سینٹ میں اظہار خیال، نون لیگ کے دور میں سیمنٹ اور تعمیراتی سامان سستا تھا، لیکن نون لیگ نے زیادہ مہنگی سڑکیں بنائیں۔ نواز شریف سڑکوں کی وزارت اپنے پاس رکھتا تھا۔ ڈمی اپوزیشن نے اس سرکس کا تماشا لگا رکھا ہے۔ اپوزیشن کو ملک کی ترقی سے کوئی غرض نہیں، کرپٹ مافیا چوری چکاری اور لوٹ مار بچانے کے لیے حکومت کو بلیک میل کر رہا ہے۔ ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کا بیان، کہا اپوزیشن جتنا مرضی زور لگا لے این آر او کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ اپوزیشن کا منشور ہے ملک کو ترقی کرنے دی ہے، نہ کرنے دیں گے۔ پاکستان میں اختیارات نچلی سطح تک لانے کی سیاست شروع ہو گئی ہے۔ صوبائی حکومتیں فائنینشل ایوارڈز جاری کریں، طے کریں کتنا فنڈ صوبائی حکومت سے رکھیں گے اور کتنا اضلاع تک پہنچے گا۔ ابھی آپ کو براہ راست یہ چلیں گے اسلام آباد، جہاں پہ چیئرمین نیب اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں فیٹف کی تلوار جو ہے، فیٹف کی تلوار میرے خیال میں اس میں کئی اس کی سیاسی وجوہات بھی ہیں، لیکن چونکہ یہ کوئی پولیٹیکل فورم نہیں ہے اس لیے میں اس پہ بحث نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن فیٹف کی تلوار کب تک لٹکتی رہے گی اس کا تو کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن جو کچھ مطالبات یا ڈیمانڈز سے قانون میں بھی ایسی ترمیم آئی ہیں۔ اس کے علاوہ اس وقت موجودہ آئندہ آنے والے چند مہینوں میں کم از کم 50 سے 70 تک جو ہے وہ عاملہ کے تحت ریفرنسز بھی کورٹس میں چلے جائیں گے، تاکہ گلوبل لیول پر یہ پتہ لگے کہ نیب اپنا کام کر رہا ہے۔ اور جیسے کہ آپ کو منگی صاحب نے بھی بتایا، پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ عمل میں بھی یا عملہ میں بھی سزا ہوئی ہے، جو 3 سال قید با مشقت ہے اور 90 لاکھ اس میں جرمانہ ہے، اور اس کے ساتھ سائملٹینیسلی سیکشن 9 میں بھی سزا ہوئی ہے جو 10 سال قید با مشقت ہے اور 5 کروڑ 75 لاکھ روپیہ اس میں جرمانہ ہے۔ اور میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتا دوں تاکہ کچھ لوگ جن کی یاداشت نسبتاً کمزور ہو گئی ہے کہ پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری کا سب سے بڑا جرمانہ مضاربہ کے کیسز میں احتساب عدالتوں نے کیا جو 10 بلین ہے۔ آج تک اتنا بڑا جرمانہ کسی کیس میں نے بھی ساری زندگی اسی دشت کی سیاہی میں گزاری ہے، تمام عمر عدالتوں میں گزری ہے، اتنا بڑا جرمانہ آج تک نہیں ہوا۔ اب یہ جو موجودہ کیسز ہیں 2، اس کی تفصیلات جو ہے وہ منگی صاحب نے آپ کو مکمل طور پر دے دی، اور انہوں نے میرے کہنے کے لیے کوئی بہت زیادہ باتیں نہیں چھوڑی۔ پہلی بات یہ کہ گلشن رحمان جو ہے اس میں متاثرین کی تعداد 3800 ہے اور اس میں 1 ارب 25 کروڑ کی ریکوری ہے۔ اب اگر آپ اس کو بھی تسلیم نہ کریں کہ یہ بہت بہتر ریکوری ہے، اور کچھ دیں تو 3800 3800 متاثرین
جو کئی سالوں سے اپنے جائز حق کے لیے لڑ رہے تھے، پروردگار کے کرم کے بعد نیب کی کاوش سے اور پھر اسپیشل پنڈی نیب کی کاوش سے ہم اس قابل ہوئے کہ یہ 3800 جو لوگ ہیں، اگر کم از کم ان کے خواب پورے نہ ہو سکے تو ان کی کسی نہ کسی حد تک نیب تعبیر کا ذریعہ تو بن سکے کہ ان کی جو لوٹی ہوئی رقم ہے وہ ان کو واپس مل جائے۔ اس موقع پر ہمیشہ میں نے یہ کہا کہ یہ جو سوسائٹیز ہیں، میرا خیال ہے پاکستان میں ہر سوسائٹی کے بارے میں نہیں کہہ رہا، لیکن جو کنڈکٹ ان کا رہا اور جو ہمارے عوام کی معصومیت رہی، مطلب اگر آپ ان دونوں کو دیکھیں تو میں ہم سب سوائے دکھ کے کیا کر سکتے ہیں کہ اربوں روپے لیے اور کہا ہے کہ جی ہم نے کیا کیے، ہم نے تو کچھ نہیں کیا۔ آپ نے لوگوں کی آنکھوں میں جو انہوں نے سپنے سجائے تھے، آپ نے ان کو برباد کیا، آپ نے ان کے خوابوں کو چکنا چور کیا، آپ نے ان کی زندگی اذیت ناک بنا دی، اور وہ رقومات جو کہ انہوں نے حلال رزق کے حلال سے اور پائی کر کے جمع کی اور آپ کے حوالے کر دی، آپ نے کبھی ان کو کہا، کبھی مداربہ کی شکل میں اور کبھی مختلف سوسائٹیوں کی شکل میں جو لوٹ مار ہوئی۔ مطلب اگر یہ کہا جائے کہ جی نیب بھی اپنی آنکھیں بند کر لے، یہ تو بڑا مشکل ہے۔ اور میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے کہ رہزن اور رہنما، اس میں فرق جو ہے وہ اب عوام کو اچھی طرح پتہ چل گیا ہے۔ اگر کوئی رہزن رہنما کے پردے میں سامنے آئے گا تو آپ یقین رکھیں کہ یہ رہنمائی والی پہلی بات نہیں ہے۔ لوگ اب زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں کہ کس نے کیا کیا، کیوں کیا اور کس لیے کیا۔ اس کے بعد جو دوسرا اماؤنٹ جس کی ریکوری ہوئی ہے وہ 2 ارب روپے ہیں، اور یہ لکی علی صاحب نے، ان کے نام کے ساتھ بڑا افسوس ہے کہ انہوں نے اپنے نام کے ساتھ علی بھی لگایا ہوا ہے، اور جو کچھ انہوں نے کیا، ان کو جب بلا کے ابتدا میں کہا گیا کہ جی آپ نے اماؤنٹ جمع کرانا ہے، تو ان کا خیال تھا کہ نہیں، وہ ہر جگہ شاید کچھ نہ کچھ کوئی راستہ نکل آتا ہے۔ جب انہیں یہ بڑا کیٹیگورک مینر میں بتایا گیا کہ یہ اماؤنٹ آپ نے جمع کرانا ہے اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، تو پھر انہوں نے 2 ارب روپے، اور اس میں جو متاثرین ہیں ان کی تعداد تقریباً 8500 ہے جن کو کہ یہ اماؤنٹ واپس ملے گا۔ اب اس موقع پہ میں یہ اتنا واضح کر دوں کہ یہ 1 ارب روپیہ یا یہ جو 2 ارب روپے آج لوگوں میں تقسیم ہو گئے، یہ کوئی جاوید اقبال نے اپنی الماری میں نہیں رکھے ہوئے کہ کوئی آئے گا اور میں کرنسی نوٹ گننا شروع کر دوں گا۔ یہ صرف متاثرین کا حق ہے، قانون کے مطابق ہی ان کا حق پورا ہو رہا ہے، اس لیے یہ اس رقم کے مستحق صرف اور صرف وہ متاثرین ہیں جن کی یہ رقومات ہیں۔ کوئی اور بیچ میں چینل کریٹ کرنا کہ جی پہلے ہم اس کو حکومت پاکستان کو جمع کراتے ہیں یا ہم کسی بینک میں جمع کرائیں گے، یہ لوگوں کی مشکلات میں ایک اور اضافے کا سبب ہے۔ ریکارڈ ہر اعتبار سے موجود ہے، 4 سال کا مکمل آڈٹ موجود ہے، اور شاید نیب پاکستان کا پہلا محکمہ ہے جو اس سال جون تک کا بھی آڈٹ کروا چکا ہے۔ اس کے بعد جب وہ چائے کی پیالی میں طوفان اٹھا، یہ ریکوری کہاں چلی گئی؟ ریکوری کہاں چلی گئی؟ جیسے میں نے آپ سے کہا، وہ الماری میں کرنسی نوٹ موجود نہیں ہے، کہیں وہ جائیداد کی شکل میں ہے، کہیں عمارات کی شکل میں ہے، کہیں کاروں کی شکل میں ہے، کہیں پلاٹوں کی شکل میں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ زمینات جو نیب نے ریکور کرائی ہیں ان کی مالیت اربوں روپے بنتی ہے، تو وہ ارب روپے ہم گن کے تو نہیں بتائیں گے، ہم یہ بتائیں گے کہ جی اتنی ایکڑ زمین تھی جو نیب نے واگزار کرائی۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ نقد رقوم نہیں ہوئی۔ یہ جو سندھ کا ویل نون کیس ہے، یہ نہیں کہ کرپشن صرف سندھ میں ہی ہے، کرپشن میں سارے بھائی برابر ہیں۔ یہ 20 ارب روپے سے زیادہ گندم جو خرد برد ہوئی، ہم نے 20 ارب سے زیادہ گورنمنٹ آف سندھ کو دیے، نقد رقومات میں سے گورنمنٹ آف بلوچستان کو دیا، KPK کو دیے، مرکزی حکومت کو دیے ہیں، اور اب تو اس صورت میں ہم نیب آ چکی ہے کہ بھی عنقریب ہم کچھ سونا بھی مرکزی حکومت کو دے رہے ہیں تاکہ کچھ نہ کچھ ہماری جو ہے وہ مالی حالت زیادہ بہتر ہو جائے۔ اس کے علاوہ جو میں ایک بات کی گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ میرے علم میں ہے اور اچھی طرح میرے علم میں، میں نے ساری زندگی اسی عدالتوں میں گزاری کہ جب آپ شیشے کے گھر میں رہتے ہوں تو آپ دوسروں پہ سنگباری نہیں کر سکتے۔ یہ سنگباری صرف ایک صورت میں ہوتی ہے کہ آپ 100% کلین ہینڈ ہو
اور پروردگار کے فضل و کرم سے نیب میں کرپشن کی شکایات کم سے کم ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت تک 400 ڈسپلنری ایکشن انیشیٹ کیے گئے ہیں، جن میں 200 کے قریب مکمل ہو چکے ہیں اور کچھ مکمل ہونے کے بالکل قریب ہیں۔ نیب پہلا محکمہ ہے جس کا نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا وقت کے ساتھ